اچھا، حذیفہ ہارون صاحب نے یہ پوچھا کہ سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ بڑا یعنی ریلیونٹ کوشچن ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ بعض اوقات جب ہم کہیں گلف کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یعنی نمازوں کو جمع کرنا، جمع صلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور آپ ظہر کے وقت میں سفر پر نکلے، راستے میں آپ رکے اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ساتھ پڑھ لیا۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ سفر پر جا رہے ہیں تو اب دونوں نمازوں کو جمع کر دیا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جمع الصلاتین فقط اور فقط عرفات، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں جمع کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنلی ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں امام کا خطبہ سن رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں اور ان کا خطبہ سننے کے بعد ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو تب تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا، ورنہ اگر آپ اپنے خیمے میں موجود ہیں، اپنی عبادات میں مصروف ہیں، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خطبے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے یا اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر اپنے خیمے میں موجود ہیں تو اس کی صورت یہی ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مقام مزدلفہ میں، وادی مزدلفہ میں جب آپ عرفات سے واپس جاتے ہیں وادی مزدلفہ، تو اب عرفات میں اگرچہ غروب آفتاب آپ وہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے، اور اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اقامت آپ دے دیں، اذان ہو جائے، اقامت دے دیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے فرائض پڑھیں، پھر اس کے بعد عشاء کے فرائض پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت، اور پھر اس کے جو وطر ہیں وہ پڑھے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ گلف کنٹری میں جائیں یا کہیں پر چلے جائیں تو وہاں پر خاص طور پر جو ہمارے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جب مکے سے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ سے مکے آ رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پر میں نے خود دیکھا ہے کہ جی ظہر کے وقت میں وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیا ہے؟ کہا کہ بالکل جائز ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ان دو مقامات کے علاوہ، میدان عرفات اور میدان مزدلفہ، اس کے علاوہ کہیں بھی جمع الصلاتین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے، مثال کے طور پر آپ یعنی نکل چکے ہیں سفر کے لیے، اب آپ کو سفر بھی مشکل ہے اور گاڑی کہیں رک رہی ہے، کہیں نہیں رک رہی، اور آپ کو اندیشہ کہ گاڑی روکے گا نہیں، تو اس کی صورت یہ کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ 4:10 پہ یا 4:15 پہ آپ رکے، آپ نے وضو کیا اور آخری وقت میں آپ نے ظہر کی نماز کو، اب اس میں ٹائم اتنا رکھیں کہ ظہر کی نماز آپ آرام سے پڑھ سکیں۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، تھوڑی دیر رک گئے، عصر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہوا تو آپ نے اول وقت میں عصر کی نماز کو ادا کر لیا۔ تو یہ ایک آسان صورت ہے جو سفر کے مراحل میں آپ کو کام آئے گی، تو یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، وقتوں کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کسی ادارے میں جائیں جہاں پر وقت 8 سے لے کر شام 4 بجے تک ہے یا 5 بجے تک ہے، آپ شام کو 5 بجے وہاں پہنچیں اور کہیں گے میں پوری رات دوں گا، تو کیا آپ کی بات مانی جائے گی؟ جو وقت ہے اسی پر آپ کی نوکری قابل قبول ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نمازیں فرض کی ہیں اپنے وقتوں پر فرض کی ہیں تو اسی وقت میں ادا کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ عذاب ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقتوں سے اپنی نماز کو ہٹا دیتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا میدان عرفات کے علاوہ، مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی جمع الصلاتین جائز نہیں۔ جو صورت ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ آخری وقت میں آپ نماز پڑھ لیں، مثال کے طور پر ظہر کی پڑھ لی، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کچھ منٹس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اوقات کو تبدیل کرنا، ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔